الرحیم نہایت قابل احترام ملک لیاقت صاحب، حاجی ملک امجد صاحب، ملک اخلاق صاحب اور بہت سے میرے نہایت ہی قابل احترام بھائی اور بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اس علاقے کے منتخب ایم پی اے افتخار صاحب کا اور مٹو خان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ ہم آپ سے مل سکیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلا الیکشن کے لیے میں یہاں پر آیا، اس وقت میں صوبائی امیدوار تھا اور میرے ساتھ خانزادہ تاج صاحب قومی اسمبلی کے امیدوار تھے۔ تو اتفاق سے وہ تقریباً 146 ووٹوں سے ہار گئے اور پھر میں اللہ کی مہربانی سے جیت گیا، صوبائی اسمبلی جیت گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب یہاں ان راستوں سے میں گزر کر آیا تھا تو یہاں اس وقت بھی مجھے ایک شعر یاد آیا تھا کہ ان پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ انشاءاللہ جو ہی موقع ملتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کا راستہ بنائیں گے، سڑک بنائیں گے، کیونکہ کسی علاقے کی ترقی کا دار و مدار اس کے سڑکوں پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ شیر شاہ سوری سینکڑوں سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن بمبے سے لے کر پشاور تک، کلکتہ سے پشاور تک یہ جو جی ٹی روڈ موجودہ ہے، یہ کچی سڑک شیر شاہ سوری نے بنائی تھی۔ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی جب اس سڑک کا نام آتا ہے تو لوگ شیر شاہ سوری کو یاد کرتے ہیں کہ یہ سڑک اس نے بنائی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب انگریز کا دور آیا تو اس سڑک کو پختہ کیا گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر صدی میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے دنیا میں آتے ہیں جو اس قسم کا کام کر جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام یاد رہتا ہے۔ پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب آئے تو انہوں نے آ کر پاکستان کی متحدہ ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم کو جگایا کہ اٹھو، سونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب جاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور اس اعتبار سے پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی کوششوں سے ہمیں پاکستان مل گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی مستحکم حکومت نہ آ سکی، اور جس نے بھی مستحکم حکومت بنانے کی کوشش کی اپنوں ہی نے اس کی ٹانگوں سے اس کو کھینچ ڈالا۔ اب دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کے جو دیے ہوئے منصوبے ہیں، جس میں یہ سب سے بڑا منصوبہ موٹر وے کا ہے، پھر یہ ہزارہ موٹر وے کا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سی پیک کا منصوبہ کتنا بڑا منصوبہ تھا، گوادر کے بندرگاہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت بنی تھی تو اس وقت پاکستان میں 18 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہتی تھی بجلی کی، اور ہمارے پاس گیس بھی نہیں ہوتی تھی پنجاب میں۔ ہم گیس ڈلوانے کے لیے کسی پختونخوا کے علاقے کا رخ کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت کراچی میں بدامنی تھی، کراچی میں لوگ رات کو آرام سے سو نہیں سکتے تھے، دن دہاڑے رک جاتے تھے۔ ملک کے اندر پورے میں جو ہے دن دہاڑے تخریب کاری ہوتی تھی، لوگوں کو مار دیا جاتا تھا۔ لیکن نواز شریف صاحب کی حکومت میں کراچی میں امن پیدا ہوا، کراچی کے لوگوں کو سکھ ملا۔ مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب کی حکومت میں چونکہ یہ موٹر وے پولیس بھی میرے انڈر کام کرتی تھی، تو میں حیدرآباد روڈ پر گیا ایک افتتاح کے لیے، جو انہوں نے پولیس اسٹیشن بنایا تھا۔ تو
میں وہاں جب افتتاح کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر ارد گرد کے جو دیہات ہیں ان کے سندھی لوگوں کو بھی انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا. تو میں نے انہیں پوچھا کہ نواز شریف کی حکومت آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہم مردوں کے کپڑے اتر چکے تھے, شام کے بعد ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, یہ کپڑے ہمیں نواز شریف نے آ کر پہنائے ہیں کہ آج ہم ہوٹل بھی رات کو کھلے رہتے ہیں, ہمارے جو ہے سفر بھی لوگ آرام سے کرتے ہیں. تو یہ تو دوبارہ نواز شریف نے ہمیں زندگی دی ہے. کراچی کا امن قائم ہوا, ملک کے اندر صرف دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا, ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی گئی, ملک کے اندر گیس کے ٹرمینل لگائے گئے, ملک کے اندر موٹر ویز کے یہ ہزارہ روڈ آپ کے سامنے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں آتا تھا اس علاقے میں یا بھوئی گار میں جاتا تھا تو مجھے اٹک سے لے کر پھر پورا ٹیکسلا کراس کر کے آنا پڑتا تھا. ہاں اب تو یہاں سے میرے گھر کا سفر 25 منٹ کا رہ گیا ہے. یہاں سے 5-7 منٹ میں ہم موٹر وے پہ چڑھتے ہیں اور غازی انٹرچینج پہ 15 منٹ میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ کس کے منصوبے ہیں؟ آج جو مطلب افسوس سے ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ جب قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں تو ہم ان پر ظالم حکم مسلط کر دیتے ہیں. یہ عمران خان ہمارے سر پہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہم راستے سے بھٹک گئے. دیکھیں اس نے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, اخلاقیات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کیا اسلامی معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ایک جلسے میں ڈانس کریں؟ دیتا ہے اجازت ہمیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری ہماری بدقسمتی تھی اور یہ سب کچھ ہمیں نواز شریف صاحب نے دیا اللہ کی مہربانی سے. یہ سڑکیں بھی جو ابھی آپ کو کارپیٹ سڑکیں یہاں پہ نظر آتی ہیں یہ بھی نواز شریف صاحب نے ہمیں دی. یہ پہلی سڑک بھی اس زمانے میں نے بنائی اور اللہ کی مہربانی سے دوسری سڑک بھی پھر میرے ہاتھوں یہاں آپ کی بنی. مجھے یاد ہے کہ جب بھوئی گاڑ میں جلسہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم اس پورے علاقے کو گیس بھی دیں گے. تو میں نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری 10 انچ کی بڑی لائن ہے وہ چھپر سے لے کر شاہیہ تک بلر جوگی تک یہ 10 انچ کی لائن ہم نے ڈال دی تھی اس زمانے میں. پھر چونکہ پابندی لگ گئی کام ہو نہیں سکا. 4 سال میں انہوں نے کیا کچھ نہیں. حالانکہ میں ان کو کہتے ہی رہا کہ یار پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو گیس لگوا دو, کیوں نہیں لگوا کے دیتے ہو جب پیسے فنڈ موجود ہیں. بہرحال ان کی مرضی ہے, وہ کام کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے, وہ تو ملک کو بگاڑنے کے لیے آئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو میں نے پھر سوئی گیس کے دفتر لاہور میں گیا. میں نے وہاں سر میٹنگ کی اور میں نے کہا کہ میرا جو حساب کتاب تھا وہ نکالو, ہمارے کتنے فنڈ موجود ہیں. انہوں نے کہا جی یہ جتنے بھی دیہات ہیں ان کے فنڈ ہمارے پاس موجود ہیں آپ کے. پھر میں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ فنڈ موجود ہے, ہمیں کام کرنے کی گورنمنٹ اجازت دے. انہوں نے اجازت دے دی. اب جو اس وقت صورتحال ہے, مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ 99 کے مارشل لا کے بعد یہ حلقہ مجھ سے علیحدہ کر دیا گیا, یہ تیسرا ایک حلقہ بن گیا. حالانکہ اگر یہ 13 سے 18 تک میرے پاس ہوتا, ان 5 سالوں میں اب دیکھیں کہ تحصیل حضروں میں 100 سے زیادہ دیہات ہے, کوئی گھر 100 دیہاتوں میں سے ایسا نہیں جہاں گیس موجود نہیں ہے. اسی طرح تحصیل اٹک میں کوئی گاؤں باقی نہیں رہ گیا تھا, جو کچھ 10-12 رہ گئے تھے ان پر کام شروع ہو چکا ہے. میں نے فتح جنگ کے علاقے میں بھی کچھ گیس دے دی جو میرا حلقہ نہیں بھی بنتا تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ میری خواہش تھی کہ اگر یہ ہماری حکومت کو اس طریقے سے طے وبارہ نہ کر دیا جاتا, حکومت رہتی, تو میں پورے ضلع کو میں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ انشاءاللہ ہم کیسے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں نا, انسان زندگی میں ایک ہی بار ہے پھر نہیں آنا. یہ آسائش ہر آدمی کا حق ہے. اس ملک کے جو وسائل ہیں ان پر ہر آدمی کا حق ہے. ہمیں خوشی ہوتی کہ
کہ آج پنڈی اور لاہور کی طرح ہر گھر میں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں گیس کے چولہے جلا رہی ہوتی. یہ تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب سردی کے دنوں میں بارش ہو جاتی ہے لکڑیاں بھیگ جاتی ہیں تو وہ کس طریقے سے پھونکیں دے دے کے لکڑیاں جلاتی ہیں، یہ تو وہی جانتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمت دے تاکہ یہ آپ کے پروجیکٹ ہم جتنی جلدی ہو سکیں مکمل کر لیں. انشاءاللہ چھپر کے پائپ بھی آنے والے ہیں، پنڈ میری کا کام بھی انشاءاللہ جی انشاءاللہ. تو اس کے بعد آپ کا یہ کام شروع ہے، ابھی موڑا کھٹنا میں بھی کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، آگے ٹانڈے میں بھی کام شروع ہو جائے گا، پھر میر پور میں ہے، عثمان آباد میں ہے، شاہیے میں ہے، بدر جوگی میں ہے، کاؤں میں ہے، جوہج میں ہے. یہ تو گاؤں اس علاقے کے ہیں جہاں پر کہ انشاءاللہ منظوریاں ہو چکی ہیں، ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ان جاتوں کو مکمل کریں گے. 2 دیہات جو ہیں جی اب مجھے پتہ ہے جی، اصل میں جو سبز پیر کا اور ساتھ جو گاؤں ہے بابا ان کے پائپ سرور خان صاحب اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے اپنے علاقے میں ڈال دی ہے. اب ان کا فنڈ موجود نہیں ہے. میں ابھی بھی لاہور گیا تھا، ہمارے میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ وہ 2 دیہات بھی ہمارے اس منصوبے میں شامل تھے لیکن انہوں نے ساتھ اپنے 2 دیہاتوں میں وہ گیس ڈلوا دی ہے. لیکن انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہے کیونکہ میں بڑا احترام کرتا ہوں آپ لوگوں کا، آپ کے دیہاتوں کا، تو انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ کس طرح یہاں بھی ہم ارینجمنٹ کر سکیں انشاءاللہ. اس طریقے سے لالا سنگھ سامنے بیٹھے ہیں، ڈوگ فتح اللہ کا گیس بھی منظور ہو چکی ہے، اس کے ٹینڈر بھی ہو رہے ہیں. اور ایک اور کون سا گاؤں ہے جی؟ کنداری پور کا بھی جو ہے وہ منظور ہو چکے ہیں. تو 2 بڑی سخت گیر شخصیتیں میرے ایک پیچھے اور ایک سامنے بیٹھے ہیں. ادھر سے سلیم صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا، اور پیچھے سے ہمارے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، ملک صاحب اور فاقر خان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آپ لوگ خوشحال ہوں. یہاں بچیوں کے کالج کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ اگر ذکر مجھے آپ 18 سے پہلے کر دیتے تو پھر یہ تو 2 دن کی بات تھی، میں اسی کو نوازی صاحب سے منظوری لے لیتا. بہرحال اس حلقے کا مجھ سے علیحدہ ہونا مجھے تو تکلیف ہوئی لیکن نقصان علاقے کو ہو گیا ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ فل فلیج نور کی حکومت بنے گی انشاءاللہ پاکستان کے. اور میں خاص طور پر نوجوان نسل سے کہوں گا کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ آگے چل کر پاکستان کی قیادت آپ نے سنبھالنی ہے، آپ نے اس ملک کو آگے چلانا ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالیں، یہ ہلے گلے یہ گانے بجانے سے باہر نکلیں، عملی زندگی اختیار کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نوجوان خاص طور پر میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ زندگیاں اپنی قوم اور ملک کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ کل آپ ہی کے کندھوں نے اس ملک کا بوجھ جو ہے وہ سنبھالنا ہوگا. تو میری دعا ہے. اب دیکھیں نا اس وقت بھی شہباز شریف صاحب اور ان کی جو ساتھی ہیں کس قدر مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیکن گزر جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان ایک دفعہ نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں ایک مثالی کردار جو ہے وہ انشاءاللہ آ کے ادا کرے گا. ایٹمی قوت آپ کو نواز شریف صاحب نے بنا کر دیا، موٹر ریل کے جال بچھائے، سی پیک کے منصوبے، جو ان منصوبوں کو اگر آپ ملک کے پاکستان سے باہر نکال دیں تو پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے. لیکن دیکھیں، یاد رکھیں، زندہ قومیں اپنے لیڈر کو نہیں بھولتی. اگر اس وقت جس وقت 2099 میں میاں صاحب سے حکومت چھین لی گئی تھی اور انہیں علاقہ بدر کر دیا گیا تھا تو قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے پاکستان کے. اس لیے میں ایک دفعہ
آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں سب کو. اور نیازی صاحب وہ کھڑے ہیں پیچھے, ان کی یہ سوئی گیس کے ایک افسر ہیں. بہرحال میں ان کا بہت مشکور ہوں. یا ملازمین ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں حالانکہ دیکھا جائے تو ابھی تو میں کوئی MLA یا بھی نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے مکمل تعاون کر رہے ہیں. تو میں گھر بیٹھے ہوئے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور دعا ہے کہ خدا تعالیٰ نواز شریف صاحب کو, ان کے خاندان کو, اور جس طریقے سے اب مریم نواز محنت سے کام کر رہی ہیں, ان سب کو اپنی امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے, تاکہ یہ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. تو جاوید صاحب آپ کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, کیونکہ آپ لوگ اس علاقے کا سرمایہ ہیں. تو ہمارے بولا صاحب حضروں کے کھڑے ہیں, نیازی صاحب کھڑے ہیں میرے بائیں طرف, ان کی بڑی محنت ہے, ان کے اسٹاف کی بڑی محنت ہے. تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ایک بات آپ کو کہوں, زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوشش کریں گے کہ الیکشن ایک ہی ساتھ ہو. بہرحال مجھے اگر 100 ووٹ ملے تو مٹو خان کو 105 ووٹ ملنے چاہیے. اور میں سب کا دل سے مشکور ہوں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و دنیا کا فرمائے, آپ پھلے پھولے, آپ کے اولادیں پھلے پھولے, اور پاکستان آگے بڑھے. پاکستان زندہ باد, نواز شریف زندہ باد. بہت بہت شکریہ.